آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 114 اور 115 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور آپ قائم کریں نماز۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اقامت کا معنی سیدھا کرنا، مراد نماز کو اس کے اوقات پر سنت کے مطابق پورے ارکان اور خشوع و اخلاص کے ساتھ ادا کرنا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مالک بن حویرث سے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے دیکھا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ قرطبی نے فرمایا کہ مفسرین میں سے کسی کا اختلاف نہیں کہ یہاں اس سے مراد فرض نماز ہے۔ ایمان کے بعد سب سے زیادہ زور اقامت صلاح پر دیا گیا ہے اور اسے کفر ایمان کے درمیان فرق قرار دیا گیا ہے، کیونکہ روزانہ 5 دفعہ مسجد میں جا کر اللہ کے سامنے حاضری میں ارکان اسلام کا کچھ نہ کچھ حصہ آ جاتا ہے۔ کلمہ اسلام تشہد میں موجود ہے۔ پوری نماز کے دوران میں کھانے پینے سے بلکہ دنیا کے ہر کام سے پرہیز روزے کا عکس ہے۔ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر آنا اس شخص کے بس کی بات نہیں جو زکوٰۃ نہ دے سکتا ہو اور قبلہ کی طرف رخ حج کی یاد دلاتا ہے۔ طرفی النہاری، دن کو دونوں طرفوں یعنی حصوں میں، وزلفا، اور کچھ گھڑیوں میں، من اللیل، رات سے بھی۔ طرفی النہاری، دن کے 2 کنارے، طلوع فجر سے غروب آفتاب تک نہار دن ہوتا ہے۔ اس میں 3 نمازیں آ جاتی ہیں۔ زوال سے پہلے والے کنارے میں فجر، زوال کے بعد والے میں ظہر اور عصر۔ زلفتن کی جمع ہے، جیسے غرفتن کی جمع غرفن ہے۔ اس سے مراد دن کے آخری حصے کے قریب کے اوقات ہیں، کیونکہ ازلاف ان کا معنی قرب ہے، جیسے کہ فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت متقی لوگوں کے لیے قریب لائی جائے گی۔ اور فرمایا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ اس سے مراد مغرب اور عشاء ہے، کیونکہ وہ دن کے قریب ہوتی ہیں۔ اس طرح اس آیت میں 5 نمازیں آ جاتی ہیں۔ اس آیت سے دن کے دونوں کنارے، سورج نکلنے سے پہلے فجر اور غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز ہی فرض ہو، اور رات کی گھڑیوں سے مراد تہجد ہو، جو پہلے آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر اور تمام امت پر فرض تھی، پھر اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، البتہ اس کی تاکید اور فضیلت باقی رہی۔ اصل یہ ہے کہ تفصیلی طور پر نماز پنجگانہ کے اوقات کی تعیین تفصیل حدیث سے ملتی ہے، اور قرآن مجید پر عمل حدیث کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ منکرین حدیث سے پہلے بھی کچھ لوگ قرآن میں 3 نمازیں مانتے تھے، پھر 2 پر آ گئے، بعد والے 1 پر آ گئے، اور پرویز نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک متواتر احادیث اور متواتر عمل کے ساتھ آنے والے نماز کے طریقے کا سرے ہی سے انکار کر دیا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ صرف قرآن سے نہ نماز کے مکمل اوقات معلوم ہو سکتے ہیں، نہ اس کے ارکان، نہ ارکان کی ترتیب، نہ رکعات کی تعداد، اور نہ شروع یا ختم کرنے کا طریقہ۔ غد حدیث ترک کرنے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ قرآن پر عمل سے جان چھوٹ جائے، اور یہی ان بد نصیب لوگوں کی دلی خواہش ہے جو انشاءاللہ کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ ان الحسنات، بلا شبہ نیکیاں، یذہبنا، دور کر دیتی ہیں، السیئات، برائیوں کو، ذالک ذکریٰ، یہ نصیحت ہے، للذاکرین، ذکر کرنے والوں کے لیے۔ نیکیوں سے مراد یا یہی پنجگانہ نمازیں ہیں جو ایت میں ذکر ہوئیں، یا اس سے مراد مطلقاً نیک کام ہیں، یا اس سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا مراد ہے۔
اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس آدمی کا کیا حکم ہے جو ایک اجنبی عورت سے علیحدگی میں جمع کے سوا سب کچھ کرتا ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اسے وضو کر کے نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا یہ اس شخص کے ساتھ خاص ہے یا تمام مومنوں کے لیے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ یہ تمام مومنوں کے لیے عام ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیکیاں صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ ہوتی ہیں، خواہ وہ نیکیاں نماز ہوں یا صدقہ یا ذکر، استغفار یا اور کچھ۔ احادیث میں متعدد ایسے اعمال کا بیان جو صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ بنتے ہیں، یہاں ان میں سے چند ایک بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں اور جمعہ دوسری جمعہ تک اور رمضان دوسری رمضان تک، یہ سب ان گناہوں کے لیے کفارہ ہیں جو ان کے درمیان واقع ہوں، جبکہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچے۔ نمبر 2، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا، جس چیز سے بچنا چاہیے اسے بچا، تو جو پہلے کر چکا اس کا کفارہ ہو گیا۔ اور نیکیوں سے برائیاں دور ہونے کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ جو شخص نیکیاں بکثرت کرے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دوسری یہ کہ اس سے برائی کی عادت چھوٹ جاتی ہے، اور تیسری یہ کہ جس معاشرے میں نیکی کے کام بکثرت ہو رہے ہوں، برائیاں از خود وہاں سے رخصت ہونے لگتی ہیں اور سر نہیں اٹھا سکتی۔ یعنی تمہیں نیک بنانے، برائیوں سے بچانے کا بہترین ذریعہ نماز ہے، جس سے اللہ کی یاد تازہ ہوتی رہتی ہے۔ اسی کی طاقت سے تم بدی کی انفرادی اجتماعی قوتوں کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا، اور تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو جس میں روزانہ 5 دفعہ غسل کرے، تو تمہارا کیا کہنا ہے کہ یہ اس کی میل میں سے کچھ باقی چھوڑے گا؟ انہوں نے کہا، وہ اس کی میل میں سے کچھ باقی نہیں چھوڑے گا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ نماز جیسی عظیم نیکی کے ذکر کے بعد فرمایا، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ نماز کے تمام اراکین، طہارت، وقت، تلاوت، تسبیح، تحلیل، مناجات، دعا، قیام، رکوع، قعود اور سجود وغیرہ نیکیاں ہیں۔ یہ نیکیاں بجا لوگے تو برائیاں مٹتی چلی جائیں گی۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی سے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی برائی سرزد ہو جائے تو اس کے پیچھے نیکی لگا دو تاکہ وہ برائی مٹ جائے۔ نیز فرمایا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، برائیوں کو مٹانے کا یہ عمدہ نسخہ ہے۔ وَاصْبِرْ، اور آپ صبر کریں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، لا یضیع، نہیں ضائع کرتا، اجر المحسنین، اجر نیکی کرنے والوں کا۔ فرمایا، وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا یضیع اجر المحسنین۔ نماز کے ساتھ دوسری چیز جو استقامت علی الحق میں اور ظلم کی طرف میلان سے روکنے میں بے حد مددگار ہے، وہ صبر ہے۔ فرمایا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ صبر کا معنی کسی کو تنگی میں روک کر رکھنا ہے۔ کہا جاتا ہے، صبرت الدابۃ، میں نے جانور کو چارے کے بغیر باندھ رکھا ہے، اور صبرت فلانا، میں نے اس کا ایسا پیچھا کیا جس سے وہ کسی طرح نکل نہ سکے۔ صبر نفس کو اس چیز پر روک کر باندھ کر رکھتا ہے جس کا تقاضا عقل اور شرع کرتی ہے، یا اس چیز سے باندھ کر اور روک کر رکھتا ہے جس سے روکنے کا عقل اور شرع تقاضا کرتی ہے۔ اہل علم عموماً صبر کی 3 قسم بتاتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے آپ کو نیکی پر باندھ کر اور ہمیشہ کے لیے اس کا پابند بنا کر رکھنا۔ نمبر 2، اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کی نافرمانی سے روک کر رکھنا۔ نمبر 3، مصیبت پر جزا فضا کے بجائے اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے کا پابند بنانا۔ اس استقامت کے لیے صبر کی ضرورت واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سعید کی طرح قرآن میں بہت سی جگہوں پر صبر کا ذکر فرمایا، حتیٰ کہ فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صرف صبر کرنے والوں ہی کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔
صبر کیا ہے؟ مصائب و آلام، مصیبتوں، پریشانیوں پر شکوہ کو ترک کر دینا صبر ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ صبر کرنا مشکل کام ہے، کیونکہ اس مشقت کڑواہٹ پائی جاتی ہے۔ صبر کی اس تلخی کو ختم کرنے کے لیے ایک اور صبر کرنا پڑتا ہے، جسے مصابرہ کہتے ہیں۔ جب بندہ مصابرہ کے درجے پر پہنچتا ہے تو پھر صبر کرنے والے میں بھی لذت محسوس کرتا ہے۔ اس کی مثال حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صبر ہے۔ صبر ایک عظیم نعمت ہے جو مقدر والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ صبر مقامات دین میں سے اہم مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت یافتہ بندوں کی منازل میں سے ایک منزل اور اولو العزم لوگوں کی خصلت ہے۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جس نے تقوی کے ذریعے ہوائے نفس پر اور صبر کے ذریعے شہوات نفس پر قابو پا لیا۔ صبر کی اہمیت افادیت اس بات سے عیاں ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ہاں اس کا بے حساب اجر رکھا ہے۔ آج کا انسان دین سے دوری کی وجہ سے رب تعالیٰ کی حضوری، ایمان بالغیب یعنی مرنے کے بعد دنیا، قیامت، یوم حساب، جنت دوزخ وغیرہ کے بارے میں بھی یقینی کا شکار ہونے کی وجہ سے اپنا سب کچھ اس دنیا میں پورا کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم خالق کائنات کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس دنیا میں صبر سے کام لیں تو ہمارے زیادہ تر مسائل خود بخود ہی حل ہو جائیں گے، کیونکہ انسان معاشرے یا خاندان میں جس بھی حیثیت یا عہدے پر ہے، ضروری نہیں کہ وہاں سب کچھ ویسا ہی ہو رہا ہو جیسا وہ چاہتا ہے۔ جب کوئی کام انسان کی مرضی منشا کے خلاف سرزد ہو تو یقیناً انسان غصے میں آتا ہے، اور بعض اوقات غصے سے مغلوب ہو کر اس سے کچھ ایسی حرکات سرزد ہو جاتی ہیں جو اس کی شخصیت کو داغدار بنا دیتی ہیں۔ گویا گھر کے ایک عام فرد سے لے کر معاشرے کے ایک اہم رکن تک، اور کسی بھی ادارے کے ایک عام آفس بوائے سے لے کر اس ادارے کے سربراہ تک، ہر شخص کو خلاف طبع، خلاف معمول امور کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کامیاب اس شخص کو گردانا جاتا ہے جس کی پریشانی سے دوسرے آگاہ نہیں ہوتے، اور وہ مشکلات کو بھی ہنس کر برداشت کرنا جانتا ہے۔ اور ایسا صرف وہی کر سکتا ہے جو صبر کی دولت سے لبریز ہو۔ دوڑ کے مقابلے میں حصہ لینے والے سبھی شرکا تجربہ کار دوڑ کے اہل ہوتے ہیں۔ ہر ایک کو دوڑتے ہوئے کام یا زیادہ اور تکلیف ضرور ہوتی ہے، مگر جیتتا صرف وہی ہے جو آخر تک صبر سے کام لیتا ہے۔ صبر صرف مشکلات پر نہیں ہوتا بلکہ امور اطاعت فرمانبرداری میں بھی صبر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب پر صبر کرنے، اس کی اطاعت پر صبر کرنا زیادہ آسان ہے، لہذا آج صبر کی اس اہمیت، اس کی صداقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمیں اس معاشرے کو خوبصورت بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا آخرت بھی سنوار سکیں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اذیت، آفت اور مصیبت پر صبر عطا کیا، گویا ایمان کے بعد اسے سب سے بڑی نعمت عطا کی۔ صبر کی شرائط میں سے ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیسے صبر کریں، کس کے لیے صبر کریں گے، صبر سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ صبر کے لیے ہمیں نیت کو درست کرنا اور اس میں اخلاص لانا ہوگا، ورنہ ہمارے اور جانور کے صبر میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کیونکہ اس پر جب مصیبت آ جاتی ہے تو وہ بھی برداشت کرتا ہے، مگر اسے اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس پر مصیبت کیوں نازل ہوئی اور اس سے کیسے نمٹنا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی حضور دعا گو ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں نماز قائم کرنے کی اور صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔